अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहीत पीरज़ादा। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में बहुत सी सियासी तब्दीलियाँ हुई हैं, जो बहुत बड़ी सियासी तब्दीली है, जहाँ शहबाज़ शरीफ़ साहब पाकिस्तान के 23rd प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और उन्होंने इस्लामाबाद में एक बहुत ही पुरवकार तक़रीब में हलफ़ उठाया, जहाँ पर पाकिस्तान की बड़ी स्मार्टली ड्रेस्ड पावरफुल एलीट जो थी, बड़ी वेल कनेक्टेड पावरफुल एलीट जो है, वो मौजूद थी। ये ज़्यादा बड़ी सियासी डेवलपमेंट है या वो डेवलपमेंट जहाँ तहरीक-ए-इंसाफ ने असेंबली से इस्तीफ़े देने का फ़ैसला किया और जहाँ एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये फ़ैसला किया कि वो मुल्क भर में हमगीर जलसों का एक तहरीक का आगाज़ करेंगे, जिसका पहला जलसा 13 तारीख को पेशावर में होगा और दूसरा जलसा 17 तारीख को इतवार के दिन मज़ार-ए-कायद पे कराची में होगा। मैं सोचता हूँ दोनों में से ज़्यादा बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट कौन-सी है? बड़ी कौन-सी है लेकिन मुझे डेफ़िनेटली जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट लगती है, जिसका मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ, वो है जहाँ तहरीक-ए-इंसाफ ने असेंबलीज़ में बैठने का फ़ैसला नहीं किया, बल्कि ये फ़ैसला किया कि हम असेंबलीज़ से बाहर निकल के हम सड़कों से अपनी तहरीक चलाएँगे और स तकरीबन 90% या 95% लोगों के इस्तीफ़े जो हैं, वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब के पास पहुँच चुके हैं। तमाम एक चीज़ मैं और भी कहना चाहता हूँ। आज कासिम सूरी साहब को पहली दफ़ा मैंने रिकॉग्नाइज़ किया, रजिस्टर किया। इससे पहले मैंने कासिम सूरी साहब की टीवी पे बोलते देखा, उनको तस्वीरें उनकी देखी, लेकिन मैंने ज़हनी तौर पर कासिम सूरी को कभी रजिस्टर नहीं किया। कभी मैंने उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। कभी उनके अंदर का इंसान, कभी उनके अंदर का शख़्स, कभी उनके अंदर का माइंड, कभी उनके अंदर का ज़मीर मुझे नज़र नहीं आया। आज जो उन्होंने मुख्तसर तकरीर की, जिसमें उन्होंने अपने डिसीज़न को डिफेंड किया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरे डिसीजन को रद्द कर दिया है, बट फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर माय डिसीजन, और मैं इस असेंबली को अब क्विट करता हूँ और अयाज सादिक साहब के हवाले करता हूँ ये चीज़। वहाँ मैंने पहली दफ़ा पे कासिम सूरी को एक बहुत मजबूत शख्स की हैसियत से कासिम सूरी को मैंने परसीव किया वहाँ पे। लेकिन चलें, बहरहाल आगे चलते हैं। इमरान खान साहब का जो फैसला है कि हमने असेंबलीज छोड़नी है और उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को मजबूर कर दिया है और पार्टी को मजबूर किया है कि वो असेंबलियों से अपने इस्तीफे टेंडर करें। ये एक ऐसा डिसीजन है जिसके बारे में डिबेट तो गालिबन पिछले 72 घंटों ये इससे ज़्यादा भी हो रही थी। मैंने इस हवाले से ट्वीट्स भी किए, मैंने इस हवाले से अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर सर्वे भी डाला। उस सर्वे पे मेरा ख़्याल है 8-10 हज़ार लोगों ने उस पे वोट डाला है, शायद उससे भी ज़्यादा लोगों ने वोट डाला। और उसमें 70% से ज़्यादा जो लोग हैं, उनका ओपिनियन या ख़्याल यही था। और ज़्यादातर लोग वहाँ पे है भी तहरीक-ए-इंसाफ के जो मेरे ट्विटर हैंडल पे हैं, तो एक स्क्वीड एनालिसिस था, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ओपिनियन ये थी कि असेंबलियों के अंदर से बैठ के स्ट्रगल करनी चाहिए। प्रोटेस्ट अगर करनी है, तो ज़रूर करें, असेंबलियों से बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, मुज़ाहरे करें, रैलीज़ करें, जलसे करें, लेकिन असेंबलियों को ना छोड़ें। जो कॉमनली एक्सेप्टेड, रिसीव्ड विज़डम और लॉजिक है, वो यही है कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, हर तरह से मुकाबला करना चाहिए। असेंबली के अंदर पार्लिमानी कमेटीज़ हैं, वहाँ अब नई आने वाली हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, जो वो अमेरिकन डिस्पैच और कम्युनिके है, उसको गलत साबित करने के लिए एक इन कैमरा ब्रीफिंग कर रही है और असेंबलियाँ छोड़ने का मतलब है कि तहरीक-ए-इंसाफ उस इन कैमरा ब्रीफिंग का हिस्सा नहीं होगी। मुझे पीटीआई के मिनिस्टर्स ने, एमएनएज़ ने ये भी बताया कि एमएनए हॉस्टल की एक फैसिलिटी है। तहरीक-ए-इंसाफ के अक्सर जो एमएनएज़ हैं, वो कोई इतने अमीर नहीं हैं, मुखय्यर शख्सियत नहीं है, उनके बड़े-बड़े कारोबार नहीं हैं। एमएनए हॉस्टल जो इस्लामाबाद में लॉजेज़ हैं, पार्लियामेंट्री लॉजेज़ हैं, वहाँ तक एक्सेस होना, वहाँ आके इस्लामाबाद में ठहर सकना, इस्लामाबाद में पार्टी को एक लोकल स्टैंडी देता है, एक जगह देता है, एक ठिकाना देता है। यहाँ से मीडिया से कॉन्टैक्ट हो सकता है, प्रेस ब्रीफिंग हो सकती है, एक जगह पे लोग इकट्ठे हो सकते हैं और इस्तीफ़ों के नतीजे में ये सारी पार्टी एक्स जब हो जाएँगे, तो पूरे पाकिस्तान में तितर-बितर हो जाएँगे, बिखर जाएँगे। इस तरह की बहुत सी लॉजिक है और मैंने ये लॉजिक बहुत से लोगों से डिस्कस की। लेकिन फाइनली 9 तारीख की शाम को जब 10 या 12 टेलीविज़न एंकर्स और एडिटर्स को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया गया था, उसी अमेरिकन डिस्पैच के हवाले से डिस्कस करने के लिए, जिसकी लिमिटेड डिक्लासिफिकेशन कॉपी जो है, दिखाने का मकसद था, जो नहीं दिखाई जा सकी बाद में। वहाँ पर मैंने पॉइंटेडली सबसे पहले ये सवाल उठाया और फिर और लोगों ने भी इस पे ये क्वेश्चंस रेज़ किए, द एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, कि आपका जो ये फैसला है, असेंबलियाँ छोड़ने वाला, ये कोई बहुत लॉजिकल फैसला नहीं है, ये मंतकी नहीं है, ये पार्लिमानी नहीं है, ये सियासी नहीं है, ये एक रिएक्टिव फैसला लगता है, ये इमोशनल फैसला लगता है। आप मैदान छोड़ रहे हैं, इससे पहले भी आपने धरने करके देखे, धरनों के नतीजे में कोई हुकूमत
فال نہیں کیا تھا. دھرنوں میں جو ڈیمانڈ ریز کیے تھے عمران خان صاحب نے، اس میں سے اکثر جو ہیں حکومت نے بہت آسانی سے ڈیل کر لیے تھے، کوئی بہت کنسیشنز نہیں کی تھیں. 2014 اور 2018 کے درمیان میں پارٹی کے بارے میں بہت سے طبقہ فکر کا، مخیر حضرات کا، کیپٹلسٹ کا، انویسٹرز کا یہ خیال تھا کہ تحریک انصاف ایک ابھرتی بھی طاقت ہے، تحریک انصاف کا ایک مستقبل ہے، اور وہ اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے تھے، وہ اس پہ انویسٹ کرنا چاہتے تھے. بعض لوگوں کو اے ٹی ایم کہا گیا جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیے تحریک انصاف کی ریلیز کو، جلسوں کو، اس کی سیاسی ایکٹیویٹی کو کامیاب بنانے کے لیے، اور لوگوں نے بڑی فنڈنگ کی. اب ماحول ڈیفرنٹ ہے. اس وقت ایسا لگتا ہے کہ ملک کا سیاسی انتظامی نہ صرف سیاسی جماعتیں خلاف ہیں تحریک انصاف کے، بلکہ ملک کی رولنگ ایلیٹ کا ایک بہت بڑا حصہ، ملک کا جو ایک انتظامی ڈھانچہ ہے سول ملٹری، وہ بھی اب اس پارٹی کے اور عمران خان کے خلاف ہے. جوڈیشری لگتا ہے بہت نیگیٹو ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے بہت نیگیٹو ہے. تو محض سڑکوں پہ نکل کے پروٹیسٹ کرنے سے، احتجاج کرنے سے، عوام کی طاقت پہ ریلائی کرنے سے کیا فرق پڑ سکے گا؟ یہ بات جو ہے وہ بہت لاجیکل نہیں ہے. کچھ باتیں یہ وہاں پر بھی ہوئی جتنی میں نے آپ کو ڈسکرائب کی ہیں، سبھی اسی لب و لہجے میں نہیں ہوئی 9 تاریخ کی رات کو، لیکن کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوئی، اور یہ آرگومنٹ اور یہ لاجک جو ہے وہ وہاں پہ بارہا جو ہے وہ دہرائی گئی. بہرحال آپ نے دیکھا کہ فیصلہ جو عمران خان صاحب نے یہی کیا. وہاں پہ عمران خان صاحب نے اس کا کیا جواب دیا؟ یس دیٹس امپورٹنٹ. وہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پچھلا تجربہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر ہم بیٹھیں گے، ہم پارلیمانی پروسیس میں الجھ جائیں گے، ہماری انرجی ضائع ہوگی، اور ہمیں پارلیمانی پروسیس اس قسم کا ہوگا کہ ہماری آواز کو دبا دیا جائے گا، ہمیں بے دست و پا کر دیا جائے گا. کسی حد تک اس بات میں حقیقت بھی ہے، بیکاز پارلیمان کے اندر جو ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور خاص کر کے جب پی ٹی وی ہی آپ کے کنٹرول میں نہ ہو. اس حکومت میں 2018 اور 2022 کے درمیان پہلی دفعہ یہ ہوا کہ پارلیمان کے اندر جو بھی تقریر ہوتی تھی اپوزیشن کی، اسے پی ٹی وی دکھاتا تھا. اور چونکہ پی ٹی وی کے علاوہ کوئی اور ٹیلی ویژن چینل وہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو اجازت ہی نہیں ہے، تو ساری جو فیڈ ہوتی ہے، جو براڈ کاسٹ ہوتی ہے، وہ پاکستان ٹیلی ویژن ہی دیتا ہے. اور اس سے پہلے جو حکومتیں رہی ہیں وہ فیڈ ہی بند کر دیتے تھے، وہ فیڈ دیتے ہی نہیں تھے. اپوزیشن کہے کتنی ہی تقریریں کیوں نہ کرے، کتنا ہی شور کیوں نہ مچائے، ان موسٹ انسٹانسز وہ چیز پرائیویٹ جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں، جیسے جیو ہے، جیسے دنیا ہے، جیسے 92 نیوز ہے، جیسے اے آر وائی ہے، ان تک وہ فیڈ اور وہ نیوز پہنچتی ہی نہیں تھی. ان کو چھوٹے چھوٹے کلپ ہی ملتے تھے، اور ان کو نہیں پتا چلتا تھا کہ اندر کیفیت کیا ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ واقعی جب ٹریجری بینچز ذہنی طور پر آپ کو انہوں نے تہیہ کیا ہو کہ اپوزیشن کی آواز کو کچلنا ہے، تو 2018 تک یہی تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو بھی بات ہوتی تھی اسے باہر نہیں پہنچنا دیا جاتا تھا. تو یہ بھی آرگومنٹس ہیں. لیکن آج میں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام کیا 8 اور 9 بجے کے درمیان 92 نیوز کے اوپر. اس ٹیلی ویژن پروگرام میں میرے ساتھ 4 پارٹیسپینٹس تھے. میرے ساتھ پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ مظہر عباس صاحب تھے، اظہر صدیق صاحب تھے جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں. اظہر صدیق صاحب کی یہ بھی امپورٹنس ہے کہ پی ٹی آئی نے جو پٹیشنز دی تھیں، جو ان کو نوٹس دیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے عدم اعتماد کی تحریک میں، اس میں اظہر صدیق صاحب جو ہیں وہ اس کی پریپریشن ٹیم میں تھے. اور جو ریویو پٹیشن ڈالنے کی کوشش کی گئی 9 تاریخ کو، جس سے سپریم کورٹ نے اس وقت ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، بیکاز 12:30 بجے ان کے آفیسز بند ہو گئے تھے. یہ اور بات ہے کہ رات کے 12 بجے انہوں نے اپنے آفیسز کھولے اپوزیشن کی پٹیشن اور ریکویسٹ کو ریسیو کرنے کے لیے. اور اب ریویو پٹیشن کو شاید سنا جا رہا ہے ایک آدھ دن میں، لیکن اظہر صدیق صاحب بہرحال اس ریویو پٹیشن کو ڈرافٹ کرنے والوں میں تھے. تو ظاہر ہے کہ پورے معاملات سے وہ بڑے فیملیئر ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں ایکس پرائم منسٹر عمران خان کو. اس کے علاوہ میرے ساتھ پروگرام میں عامر ضیاء صاحب تھے جو بڑے پرومیننٹ، بڑے دانشور ہیں، نیوز اخبار کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں. سرور باری صاحب جو فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے سربراہ ایک سے زیادہ دفعہ رہ چکے ہیں اور الیکشن پروسیس کے مانیٹر ہیں، وہ بھی وہاں پہ تھے. جو مظہر عباس صاحب اور اظہر صدیق صاحب اسی ریئلسٹک لینس سے چیزوں کی طرف دیکھ رہے تھے جس لینس سے میں دیکھ رہا تھا. جو لاجک اور جو منطق میری تھی وہی مظہر عباس صاحب کی تھی، وہی اظہر صدیق صاحب کی تھی. وہ قانون اور آئین کی لینس سے دیکھ رہے تھے، مظہر عباس صاحب ایک سسٹم تھیری سے دیکھ رہے تھے کہ سسٹم سے باہر نکل کے سڑک پہ آنا جو ہے، جب سارا سسٹم ہی آپ کے خلاف ہو تو ورک نہیں کر سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب ایک جذباتی فیصلہ کیا ہے، ایک ری ایکٹیو فیصلہ انہوں نے کیا ہے. لیکن جب میں نے عامر ضیاء صاحب کو سنا اور میں نے سرور باری صاحب کو سنا، تو ایک نئی قسم کی حقیقت جو ہے وہ میرے سامنے آنے لگ گئی. وہ جو آرکیمیڈیز مومنٹ ہے سائنس میں جسے کہتے ہیں دی آہ، وہ جو آہ مومنٹ ہے وہ میرے سامنے آیا. میرے مائنڈ میں ایک گھنٹی سی بجی اور مجھے علامہ اقبال کا، شاعر مشرق علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آیا: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی. پھر سنیں: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। ये मुझे स्कूल में जब बैतबाजी का शौक होता था उस वक्त ये था, आज मुझे बड़े अरसे के बाद याद आया। फिर मुझे याद आया कि अंग्रेजी जुबान में 2 फ्रेज हैं, 2 मुहावरे हैं जो आप सब ने सुन रखे हैं। एक ये है बर्न योर बोट्स और दूसरा है नो गोइंग बैक। अब ये दोनों आपने सुने तो हैं, लेकिन शायद आप में से अक्सर को ये ना पता हो कि इन दोनों इंग्लिश के फ्रेजेस का ओरिजिन क्या है, ये आ कहाँ से रहे हैं। ये आ रहे हैं, मैं आपको याद करवाऊंगा, 8वीं सदी में एक यंग मुस्लिम जनरल था जिसका नाम था तारिक बिन ज़याद। और तारिक बिन ज़याद ने जब 712 में लैंड किया स्पेन के साहिल के ऊपर, जिसे बाद में अंदलूसिया कहा गया 800 बरस तक, तो एक पहाड़ी की चोटी पे खड़े होके, जिसे बाद में जबल तारिक या जिब्राल्टर कहा गया, अंग्रेजी में जिब्राल्टर और उर्दू में उसको जबल तारिक कहते हैं, लेकिन वो तारिक की पहाड़ी है, जबल तारिक, तारिक की पहाड़ी। पहले पता नहीं क्या थी वो, लेकिन वहां खड़े होके उसने अपने सिपाहियों को ये हुक्म दिया कि इन कश्तियों को जला दो। और फिर उसने उनको कहा कि वो सामने देख रहे हो वो कश्तियां जो हैं वो जल गई हैं, यानी अब देर इज नो गोइंग बैक, देर इज नो टर्निंग बैक। आगे एक पूरा मुल्क था स्पेन का, पूरा यूरोप का कॉन्टिनेंट था। तारिक बिन ज़ियाद की जो फौज थी वो मोरक्को से आई थी। कश्तियां जला देने से उसने उनके सामने एक पैगाम रखा, उसने उनके सामने क्लियर मैसेज रखा, एक क्लियर डिटर्मिनेशन दी, कश्तियां जल गई हैं, वापस हम जा ही नहीं सकते। अब मुझे समझ आ रही है, जो मुझे समझ आ रही है मेरी नाक़िस अकल में, कि इमरान खान ने अपनी पार्टियों को जो फैसला किया है असेंबली से निकालने का, वो तारिक बिन ज़ियाद की तरह अपनी कश्तियां जला रहे हैं। उन्हें खतरा होता कि असेंबली के अंदर उनकी पार्टी के टुकड़े हाईजैक हो सकते हैं, उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकते हैं। अगर मुल्क का सियासी और इंतजामी ढांचा, एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा उनके खिलाफ है तो कुछ भी किया जा सकता है। उन सीटों के अंदर उनके दुश्मन पैदा किए जा सकते हैं। वो पूरी पार्टी को बाहर ले जा रहे हैं ताकि सड़क से एक ऐसी जद्दोजहद की जाए ताकि उन तमाम साजिशों को, और जो हिकमत अमली होती है सिस्टम थेरी की, जहां से आपको सिस्टम में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको उन्होंने डिनाई कर दिया है। और सिस्टम को पीटीआई की मौजूदगी से जो लेजिटिमेसी चाहिए थी इस नई हुकूमत को, उस लेजिटिमेसी को वो डिनाई कर रहे हैं। जब बारहा ये कहा जाता है कि चूंकि एक साजिश हुई है, इस साजिश के नतीजे में एक रजीम चेंज हुई है, ये हुकूमत एक रजीम चेंज के नतीजे में आई है, अगर ये सब कुछ कहने के बाद इमरान खान असम्बली में उनके साथ बैठ जाएं, उन तकारीर में हिस्सा लेंगे, तो वो जो बुनियादी इस्तदलाल, वो जो आर्गूमेंट है, जो लेजिटिमेसी का क्वेश्चन है, वो वहां से खत्म हो जाएगा। और यहाँ बेसिक जो इस वक्त स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल है ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी फॉर द सिस्टम। ये तो हो गया एक आर्गुमेंट। अब आगे चलते हैं। क्या इमरान खान की ये कोशिश एक दीवाने का ख्वाब है, एक पागल जो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकेगा? दो तीन चीजें मुझे जहन में और क्यों कह रहा हूँ दीवाने का ख्वाब है। अगर आप देखें तो तकरीबन 10 या 14 सियासी जमातें बताया जाता है कि उनके खिलाफ हैं। उसमें पाकिस्तान की सबसे मजबूत सियासी जमात PMLN है, जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, सबसे ज़्यादा डीपली इंट्रेंच है, उसके सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उसकी बहुत कनेक्टिविटी है पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से, ढांचे से, कानूनी ढांचे से, बार एसोसिएशन के साथ, पाकिस्तान के जुडिशल ढांचे के अंदर, पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में, पाकिस्तान के पुलिसिंग स्ट्रक्चर के अंदर, पाकिस्तान के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। और फिर ये कि सबसे बढ़ के ये है कि जो पाकिस्तान के सबसे बड़े उर्दू और अंग्रेजी के अखबारात हैं और जो ताकतवर टेलीविजन चैनल है, वो भी PMLN से अलाइंड है। PMLN के अलावा PPP है, फिर MQM है, JUIF है, जमात इस्लामी है, BNP है, ANP है, छोटे मोटे और भी धड़े। ये सब अब इमरान खान के खिलाफ दूसरी तरफ सफारा है। इमरान खान के चले जाने के बाद MQM असेंबली के अंदर अपोजिशन भी बन सकती है। तो ये जो इतनी बड़ी सारी ताकतें हैं, इनके खिलाफ इमरान खान की स्ट्रगल जो है सड़क की, वो कैसी रहेगी? ये दीवाने का ख्वाब है, ये इसमें से कुछ निकल सकता है? ये क्वेश्चन जो है ये मेरे सामने है, मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरे पास इसका कोई क्लियर जवाब नहीं है। मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं कहूँ कि मुझे इसका आंसर पता है कि इसका अंजाम क्या निकलना है। लेकिन यहाँ पर तारिक बिन ज़ियाद की एक एफर्ट जो है, बर्निंग द बोट्स नो गोइंग बैक, वो चीज़ बहरहाल बड़ी विजिबल तरीके से मुझे नजर आती है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, अक्ल महव तमाशा लबे बाम अभी। अब आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। ये एग्जांपल्स भी आज की डिस्कशन में से निकली। 1971 में फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में हमारा, जो हम वेस्ट पाकिस्तान के हम लोग हैं, हमारा लीगल ढांचा भी था, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा भी था, हमारे गैरिजन्स भी थे, हमारी अस्करी ताकत भी थी, हमारा कानून भी था, हमारी बनाई हुई अदालतें भी थी।
لیکن لوگ جو تھے ان کے دل اور ان کے دماغ میں فرق پڑ چکا تھا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے گولی بھی چلائی, اگر لاکھوں نہیں مارے تو سینکڑوں ہزاروں تو مارے ہی, اور بھی بڑی زیادتیاں کی, لیکن اس سے تاریخ کے عمل کا رخ جو ہے وہ نہیں بدل سکا. ہمارا سول ملٹری ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر اور ہمارا قانونی ڈھانچہ جو تھا وہ ہسٹری کی ڈائریکشن کو وہاں پر نہیں بدل سکا. آج وہی بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے زیادہ تیزی سے پراسپرس بھی ہو رہا ہے. اس کی پر جی ڈی پی ہماری کہیں $1600 کے اوپر ہے. اسی بنگلہ دیش کی جی ڈی پی غالباً اب $2200 پر کیپیٹا پہ چلی گئی ہے 16-17 کروڑ کی آبادی کے ساتھ. تو یہ ایک حقیقت میرے ذہن میں آ رہی. اس سے مختلف اگزامپل ہے امریکن سول رائٹ کی. امریکن سول رائٹ موومنٹ 1960s کی ہے. جو طاقتور انگریز تھا سدرن یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر, وہ کالے کو نفرت کرتا تھا, اسے حقارت سے دیکھتا تھا, اس سے اسکول میں نہیں بیٹھنے دیتا تھا اپنے بچوں کے ساتھ, اس کو بس میں نہیں آنے دیتا تھا. ٹوائلٹ اور لیٹرینز ان کی مختلف تھیں. سول رائٹ موومنٹ جب چلی تو سول رائٹ کے جو ایکٹیوسٹ تھے ان کے پاس کوئی فوج نہیں تھی, کوئی عسکری طاقت نہیں تھی, کوئی راکٹ اور میزائل ان کے پاس نہیں تھے. ان کو سڑکوں پہ بڑا مارا گیا, بہت سے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی, بہت سے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, لیکن اس کے نتیجے میں امریکہ کا دل و دماغ میں تبدیلی آ گئی. آج امریکہ کی وہی امریکہ ہے, اس کی جو آنے والی اس وقت کی جنریشن ہے وہ دنیا کے سامنے اپنی سول رائٹ کی اسٹرگل کو, اپنی کامیابی, اپنی اچیومنٹ, اپنی فتح, اپنی جو خوبصورتی ہے, اپنی جو میجسٹی ہے, اس کے طور پر پریزنٹ کرتی ہے. آج سول رائٹ موومنٹ امریکہ کی اچیومنٹس میں شامل ہوتی ہے. امریکہ کو فخر اس چیز پہ ہے کہ ہر آنے والی دہائی میں 10-15-20 برس کے بعد امریکہ نے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو ری انوینٹ کیا. اب سے صرف 2 برس قبل 2020 کے اندر جو بلیک لائیوز میٹر کی جو امریکن موومنٹ ہے, جس وقت آپ نے دیکھا کہ اس کے خلاف امریکہ کی انتظامیہ نے بڑا ریئیکٹ بھی کیا, جو امریکہ کی وائٹ اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے بڑا ریئیکٹ بھی کیا, لیکن اس کے بعد ایک بار پھر امریکہ کے دل و دماغ میں فرق پڑ گیا اور امریکہ نے اپنے آپ کو ری انوینٹ کیا بلیک لائیوز میٹر کی موومنٹ کے ساتھ. یہ 2-3 ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہاں کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے سول ملٹری ڈھانچے کے اندر اور پاکستان کے انتظامی ڈھانچے میں, قانونی ڈھانچے میں, جوڈیشل ڈھانچے کے اندر اس قسم کی وزڈم ہے, اس قسم کی دانشوری ہے, جس قسم کی دانشوری, جس قسم کی وزڈم, جس قسم کا ویژن, جس قسم کی سینس آف ججمنٹ جو ہے وہ امریکن ڈھانچے کے اندر پائی جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو, مجھے اس کا نہیں پتا کہ کیا عمران خان سڑکوں سے اس قسم کا ایک پبلک اوپینین جنریٹ کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ یہ محسوس کرنے لگے گا کہ اب اسے بھی بدلنے کی ضرورت ہے, اسے بھی ایڈجسٹمنٹ اور اکوموڈیشن کرنے کی ضرورت ہے. مجھے نہیں پتا, the jury is out, لیکن this is what I think Imran Khan is trying to do. کراچی کی جو فوٹیج ہے جسے میں نے درجنوں دفعہ دیکھا اور آپ سب نے اس کو بہت دفعہ دیکھا ہوگا, جہاں ایک سکوائر کے اندر ہزاروں, شاید لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا ترانہ گا رہے ہیں, وہاں سے چھاتیوں کے اندر سے ایک گونج آتی ہے, ایک آواز آتی ہے, سایہ سایہ خدائے ذوالجلال, سایہ خدائے ذوالجلال. وہ جو آواز آتی ہے, وہ جو گونج آتی ہے, وہ گونج نہیں ہے جہاں کسی کو 10 روپے, 20 روپے, 100 روپے دے کے آپ اس سے وہ گونج پیدا کر سکتے ہیں. وہ آپ کو چیسٹ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے. اسی طرح لاہور میں لبرٹی مارکیٹ کے اندر سے لا الہ الا اللہ کی گونج آتی ہے, لا الہ الا اللہ کی گونج آتی ہے. میرا خیال ہے یہ وہ آواز ہے, یہ جو گونج ہے جو اس وقت پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ جگہ جگہ پر اس کو سن رہا ہے اور اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کیا. اس گونج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا اس گونج کے خلاف جانا ہے, اس گونج کے ساتھ کھڑے ہو کے اسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, راستہ بنانا ہے مستقبل کا, یا اس گونج کو سپریس کر دینا ہے, اس کو دبا دینا ہے. ایک پاکستان کے بڑے پرومیننٹ, بہت مشہور اینکر پرسن ہے, بڑے ریسپیکٹڈ اینکر پرسن ہے, انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے اس ٹویٹ میں یہ کہا کہ جنرل باجوہ شہباز شریف صاحب کی انوگریشن پہ آج نہیں آئے, اور انہوں نے پھر 3-4 وجوہات اس کی دی, ان کا انالیسس کیا کہ جنرل باجوہ نے بڑی زیادتی کی ہے کہ وہ وہاں پہ نہیں آئے. مجھے نہیں پتا کہ جنرل باجوہ وہاں کیوں نہیں آئے, ہو سکتا ہے کوئی بھی وجہ اس کی ہو سکتی ہے, شاید ان کی طبیعت ہی ٹھیک نہ ہو, لیکن وہ جو گونج ہے سایہ خدائے ذوالجلال کی اور لا الہ الا اللہ کی, وہ گونج جو ہے اس کو بڑے غور سے یہاں پر بھی اس شہر میں بھی بہت غور سے لوگوں نے سنا ہے. اس گونج کا ایک سرٹن کائنڈ آف مورل امپیکٹ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. لیٹس موو فارورڈ. شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے, شہباز شریف صاحب آج پرائم منسٹر بنے ایک ایسے موقع پہ, اور ان کی یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز دیکھیں, کانٹرڈکشن دیکھیں سسٹم کی, کہ شہباز شریف صاحب تو پرائم منسٹر کا اوتھ انہوں نے اٹھایا ہے,
لیکن ساتھ ہی ان کو لاہور میں ایک FIA کی کورٹ میں ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی. اچھا وہ فرد جرم تو ان کی چلی گئی آگے لٹک کے ڈیفر ہو گئی ہے 27 اور FIA کی ٹیم کے وکلا وہاں پریزنٹ نہیں ہوئے. لیکن ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے کہ 2 دن پہلے FIA کے ڈائریکٹر جنرل یا ڈائریکٹر جو تھے پنجاب کے محمد رضوان، جو خود چھٹی پہ چلے گئے تھے، جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر بھی تھے، چیف انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے، جو خود سے پتہ چلا تھا چھٹی پہ چلے گئے غیر معینہ مدت کے لیے، ان کا نام جو ہے وہ ایک ایگزٹ فلائی لسٹ کے اوپر یا نو فلائی لسٹ کے اوپر چلا گیا. میں سمجھتا ہوں یہ سسٹم کا ایک بہت بڑا تضاد ہے. جب آپ امپریس ہوتے ہیں امریکہ سے یا کسی اور جگہ سے تو وہاں اس قسم کے تضادات جو ہیں وہ سیاسی ڈھانچے میں نہیں پائے جا سکتے ہیں. بہت بڑا پرابلم اور چیلنج ہوگا آنے والے دنوں میں اس حکومت کے لیے. اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ اب شہباز شریف صاحب کا کیس بھی ختم نہیں ہونے لگا اور ہر دفعہ یہی ہوگا کہ 10 15 15 20 دن کے بعد ان کو یہ پتا ہوگا جب وہ فائلیں سائن کر رہے ہوں گے اور امپورٹنٹ ڈیسیجنز کر رہے ہوں گے تو پرائم منسٹر آف پاکستان اپنے سیکرٹری سے یا پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر سے یہی پوچھ رہے ہوں گے کہ یار بندوبست ہو گیا، ادھر بیل کا بات ہو گئی ہے نا، وہ معاملہ اس کو یعنی سیٹل ہو گیا نا، اس کا ٹیک کیئر کر لینا یار اس کا پلیز، ہاں دیکھنا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے. یہ جو 10 12 جماعتوں کا کمبینیشن ہے، آج میں ایک صاحب سے ملا، ان کا نام ہے عبداللہ، وہ کریٹو رائٹر ہیں، بڑے پرانے جاننے والے ہیں، کہیں ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے والد صاحب حکیم ہوتے تھے اور ان کے والد صاحب نے ان کو بتایا کہ جو ایک سنگل فروٹ کا اچار ہوتا ہے، آم کا ہو یا کیلے کا ہو یا آم کا ہو یا کیلے کا ہو یا امرود کا ہو یا سیب کا اچار ہو، وہ تو لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے، زیادہ دیر تک اس کو اسٹور کیا جا سکتا ہے. لیکن جو مکسڈ اچار ہوتا ہے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کی سیاست کا جو مکسڈ اچار ہے یہ بہت دیر نہیں چل سکتا. لیکن اس میں ایک اور بھی پرابلم ہے، جنرل باجوہ تو وہاں چلے نہیں آئے، لیکن یہ جو مکسڈ اچار ہے پاکستانی سیاست کا، اس کے اوپر ایک اور بھی اب ٹھپا لگ گیا ہے. وہ ٹھپا لگ گیا ہے کنگز پارٹی کا. شہباز شریف صاحب سسٹم تھیری کے آدمی ہیں میری طرح کے، وہ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، لاجیکل ہیں، ریشنل ہیں، منطقی ہیں، 2+2 کرتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کی سیاسی سوچ نہیں رکھتے جس طرح کی سیاسی سوچ جناب نواز شریف صاحب رکھتے ہیں. اور کوئی اور مجھ سے ایگری کرے نہ کرے، اگر آپ میرا یہ کلپ کاٹ کے کوئی بھیج دیں نواز شریف صاحب کو تو آئی ایم شیور کہ نواز شریف صاحب مجھ سے ایگری کریں گے کہ یہ جو کنگز پارٹی کا ٹائٹل اس مکسڈ اچار کے اوپر لگ گیا، اسے نواز شریف صاحب سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، سسٹم تھیری والا کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، نواز شریف صاحب نے بہت پولیٹیکل اسٹرگل کی ہے. ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ جو مکسڈ اچار ہے، ایک تو پہلے یہ تو اس کے اوپر جو کنگز پارٹی کا ٹائٹل لگ گیا، یہ چلنے والی چیز نہیں ہے. اور بہت جلدی پاکستان میں ارلی الیکشن کروانے ہی پڑیں گے. مکسڈ اچار اینڈ کنگز پارٹی جو ہیں یہ چلنے والے نہیں ہیں، چل نہیں سکتے. آخر میں آپ سب کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. پاکستان میں تو ایسی دکانیں کم ہوتی ہیں، کراچی لاہور میں ہے اکا دکا، لیکن آپ میں سے جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، لندن میں رہتے ہیں، نیو یارک میں رہتے ہیں اور بڑے ویسٹرن کیپٹلز میں رہتے ہیں، بارسلونا وغیرہ کے اندر، یا دبئی میں آپ لوگ جو رہتے ہیں، تو ہمیں ایسی بہت سی دکانیں دیکھی ہوں گی مالز میں جہاں پر شیشے کے باہر سے آپ ونڈو شاپنگ کرتے ہیں، وہاں بہت خوبصورت مینیکنز ہوتے ہیں، مجسمے ہوتے ہیں، بڑی خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت ان کی وگ لگی ہوتی ہیں، ان کی لپسٹکس ہوتی ہیں، بہت سیکسی لکنگ مینیکنز اور مجسمے ہوتے ہیں لڑکیوں کے. اسی طرح آدمیوں کے بڑے اسمارٹ قسم کے مجسمے جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. لیکن آپ میں سے جو آدمی ہیں وہ ان میں سے کسی مینیکن اور مجسمہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ، آپ اسے محبت نہیں کر سکتے، نہ آپ اسے شادی کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کے ساتھ فرینڈ شپ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کا کوئی ریلیشن شپ نہیں بن سکتا. آپ اس کو چند سیکنڈ کے لیے دیکھتے ہیں، اس خوبصورت لڑکی کو، اس سیکسی لڑکی کو، لپسٹک والی لڑکی کو، اور آگے چل پڑتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ نہیں بنتا. وہ جو دیسی تیل لگانے والی سکینہ ہے یا مساط اکبر بی بی ہے، جو بھی ہے، ایک بالکل پلین جو عورت یا لڑکی ہے، اس کے ساتھ پھر بھی آپ کا ریلیشن شپ بنتا ہے، بیکاز وہ عورت ہے، وہ زندہ ہے، اس کے اندر روح ہے، اس کے آپ کا ایک تعلق ہوتا ہے، وہ زندہ حقیقت ہوتی ہے، روح ہوتی ہے. یہ جو پاکستانی سیاست کے اس وقت مجسمے ہیں، جو مینیکنز ہیں، بہت جلدی مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے سول ملٹری ڈھانچے کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے ان مجسموں کے ساتھ چلنا ہے یا ہم نے پاکستان کی جو زندہ قوم ہے، جو روح ہے اس قوم کی، اس کے ساتھ چلنا ہے، جس کی آواز کراچی سے آئی ہے، سایہ خدائے ذوالجلال، سایہ خدائے ذوالجلال، کہ جس کی آواز لاہور کے لبرٹی چوک سے آئی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پھر بات کریں گے کراچی پہ خاص کر کے. تھینک یو.